5ویں رات پارٹ 2 یونان بادشاہ نے کہا کہ وزیر تو سچ کہتا ہے، اے ناصح وزیر یہی ہونے والا ہے، اور تو ہو نہ ہو حکیم میرے قتل کرنے کے لیے جاسوس بن کر آیا ہے۔ اگر وہ یہ کر سکتا تھا تو ایک چیز میرے ہاتھ میں باندھ کر مجھے اچھا کر دیا، تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کوئی چیز سنگھا کر مجھے مار ڈالے۔ پھر اس نے کہا، اے وزیر اب کیا کیا جائے؟ وزیر نے کہا، اسے بلوا بھیجیے اور جب وہ آئے تو اس کی گردن مار دیجیے۔ یونان بادشاہ نے کہا کہ تو سچ کہتا ہے۔ وہ حکیم کو بلا بھیجا اور خوش آیا۔ اسے کیا معلوم تھا خدا نے اس کی قسمت میں کیا لکھ چھوڑا ہے۔ کسی شاعر کا قول ہے، بادشاہ نے کہا، میں تجھے قتل کرنے اور تیری جان لینے کے لیے بلایا ہے۔ دوبان حکیم کو اس بات سے سخت اچنبھا ہوا اور اس نے کہا کہ جہاں پناہ کون سا ایسا گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ آپ میرے قتل کے در پہ ہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا، لوگ کہتے ہیں کہ تو جاسوس ہے اور مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ دیکھ قبل اس کے کہ تو مجھے قتل کرے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بادشاہ نے جلاد کو بلا بھیجا اور اسے دغا باز کی گردن اڑا دے، مجھے اس کے شر سے نجات دے۔ حکیم نے کہا، مجھے مت ماریے، خدا آپ کو سلامت رکھے، مجھے قتل نہ کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ خدا کا غضب آپ پر نازل ہو۔ اے دیو، اس نے بار بار وہی الفاظ کہا جو میں نے تجھ سے کہا جب تو مجھے مارنے پر تلا کھڑا رہا تھا۔ یونان بادشاہ نے دوبان حکیم سے کہا کہ جب تک میں تجھے قتل نہ کر ڈالوں اس وقت تک مجھے اپنی جان کی طرف سے اطمینان نہیں ہے۔ مجھے اس نے ایسی دعا دی کہ اس کو ہاتھ میں لیتے ہی میں اچھا ہو گیا۔ مجھے ڈر ہے کہ کوئی مجھے دعا سنگھا کر تو مار ڈالے گا۔ حکیم نے کہا، جہاں پناہ نیکی کا یہی برائی سے بدلہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، سوائے اس کے اور چارہ نہیں، میں تجھے فوراً مار ڈالوں گا۔ جب حکیم کو اپنے مرنے کا یقین ہو گیا تو وہ رونے لگا، اس بات پر افسوس کرنے لگا کہ اس نے نااہل کے ساتھ بھلائی کی۔ جلاد آیا اور اس کی گردن پر پٹی باندھی اور اپنی تلوار میان سے نکالی۔ بادشاہ سے اجازت چاہی۔ حکیم رو رو کر بادشاہ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے مت ماریے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ حکیم نے جواب دیا، بادشاہ سے کہا، میرا بدلہ تو وہی ہے جو مگرمچھ کا بدلہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، مگرمچھ کا کیا قصہ ہے؟ حکیم نے کہا، اس حالت میں میرے لیے بیان کرنا ممکن نہیں، خدا کے لیے آپ مجھے مت ماریے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کہہ کر حکیم زاروں زار رونے لگا۔ بادشاہ کا ایک مقرب اٹھا اور کہنے لگا، جہاں پناہ آپ اس کا خون مجھے بخش دیجیے، ہم نے اسے اپنے ساتھ کوئی برائی کرتے نہیں پایا اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اس نے آپ کو ایسی بیماری سے اچھا کیا جس سے تمام حکیم نا امید ہو چکے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ میں اس حکیم کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر میں اسے زندہ چھوڑ دوں تو یہ میری جان جائے گی، اور جس سے میرے ہاتھ میں دعا دے کر اچھا کر دیا، اور یہ بھی کہ ہو سکتا ہے کوئی دعا سنگھا کر مجھے مار ڈالے۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے ضرور مار ڈالے گا اور اس کے بدلے رشوت لے گا۔ وہ جاسوس ہے اور محض مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب سوائے اس کے چارہ نہیں کہ میں اسے قتل کر ڈالوں اور خود اطمینان سے رہوں۔ حکیم نے کہا کہ مجھے مت ماریے، خدا آپ کو سلامت رکھے، مجھے قتل نہ کیجیے، کہیں خدا اپنا غضب آپ پر نازل نہ کرے۔ اے دیو، جب حکیم کو یقین ہو گیا کہ بادشاہ اسے قتل کیے نہ چھوڑے گا تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ مارنا ہی چاہتے ہیں تو اتنی مہلت دیجیے کہ میں گھر جا کر اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کو تجہیز و تکفین کے متعلق انتظام کر رہا ہوں اور اپنے قرضے اتار آؤں اور طب کی کتابیں لوگوں کے سپرد کر رہا ہوں۔ پھر حکیم بولا کہ اب مجھے گھر جانے دیں، میرے پاس ایک خاص کتاب ہے، وہ میں آپ کو کتب خانے کی نذر کروں گا۔ بادشاہ نے پوچھا، اس کتاب میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس کتاب میں بے شمار چیزیں ہیں اور سب سے چھوٹی چیز اس میں یہ ہے کہ جب آپ میرا سر کاٹ چکے تو اس کتاب کے 3 ورق الٹے اور بائیں صفحے کی 3 سطروں پر پڑھیے، تو میرا سر آپ سے باتیں کرے گا اور آپ کے تمام سوالات کے جواب دے گا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔
بادشاہ کو اس پر بڑا چمبا ہوا اور خوشی کے مارے پھڑک گیا اور کہنے لگا اے حکیم، جب میں تیرا سر کاٹ ڈالوں گا تو کیا تو مجھ سے باتیں کرے گا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ بادشاہ نے کہا یہ بڑی نرالی بات ہے۔ پھر بادشاہ نے پہرے کے ساتھ اسے روانہ کیا اور گھر پہنچ کر اسے اپنی تمام ضروریات چکانے میں مشغول رہا، اور دوسرے روز وہ دربار میں حاضر ہوا اور تمام امراء، وزراء اور خدام اور نواب اور روسا سب حاضر ہوئے۔ اس سے دربار گزار ہو گیا۔ جب حکیم صاحب کے سامنے پہرے کے ساتھ کھڑا ہوا تو اس کے ہاتھوں میں ایک پرانی کتاب تھی، اور یہ ایک سرما دانی جس کے اندر معطر صفوف تھا۔ وہ بیٹھ گیا اور کہا کہ ایک سینی لاؤ۔ جب وہ سینی آئی تو اس نے وہ صفوف اس میں ڈال کر پھیلا دیا اور کہنے لگا کہ جہاں پناہ یہ کتاب لیجیے، اور جب آپ میرا سر کاٹ چکے تو اس سے کھولیے اور میرے سر کو سینی میں رکھ کر صفوف پر خوب دبائیے، ایسا کرنے سے خون بند ہو جائے گا۔ پھر کتاب کھولیے۔ بادشاہ نے اس کے سر اڑا دینے کا حکم دیا اور اس کے ہاتھ سے کتاب لے لی۔ جلاد نے اٹھ کر اس کا سر اڑا دیا اور اسے سینی کے بیچ میں رکھ کر صفوف کے اوپر خوب دبایا، یہاں تک کہ خون بند ہو گیا، اور حکیم دوبار نے آنکھیں کھول دی اور کہا کہ جہاں پناہ آپ کتاب کھولیے۔ بادشاہ نے دیکھا اس کے ورق چپکے ہوئے ہیں، اس لیے اس نے اپنی انگلیوں میں تھوک لگایا اور ایک ورق کھولا، پھر دوسرا، پھر تیسرا ورق بڑی مشکل سے کھلتا تھا۔ بادشاہ نے 6 ورق کھولے اور دیکھا اس میں کوئی نوشتہ نہیں۔ اس نے حکیم سے کہا اس میں تو کوئی نوشتہ نہیں۔ حکیم نے کہا اور کھولیے۔ اس نے 3 ورق اور کھولے، اتنے میں زہر اس کے بدن میں سرایت کر چکا تھا، کیونکہ کتاب زہر آلود تھی۔ زہر جسم میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ بادشاہ تھرانے لگا اور چلا کر کہا زہر میرے بدن میں سرایت کر گیا ہے۔ جب حکیم کا سر باتیں کر چکا تو بادشاہ بھی فوراً مر کر گر پڑا، اور آخر یہ قصہ تمام ہوا۔ اے دیو، تجھے جاننا چاہیے اگر یونان بادشاہ دوبان حکیم کو زندہ رہنے دیتا تو خدا اسے بھی صحیح و سلامت رکھتا، لیکن اس نے اس کا کہا نہ مانا اور اس کے خون کا پیاسا ہو گیا، اس لیے خدا نے اسے بھی موت کی سزا دی۔ اے دیو، اگر تو مجھے چھوڑ دیتا تو خدا تجھے بھی بچا لیتا۔ آپ شہرزاد کو صبح ہوتی دکھا